علم المقامات کورس کا ہمارا جو تیسرا لیکچر تھا گزشتہ مقام عجم سے متعلق تھا، اور مقام عجم کے بارے میں ہم نے مکمل تعارف بھی اس کا پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا جو میوزک سکیل ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور پھر ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ایک جو کلمات ہیں اناشید اس کے جو مقام عجم سے متعلق ہیں جسے مفتاح کہتے ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب ہم تھوڑا سا مزید اس پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ جن بھائیوں نے یا جن شرکاء نے مقام عجم کو ہمارے پاس بھجوایا، میں نے اس پہ کمنٹ کیا ہے، آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا۔ کافی حد تک مجھے لگا کہ 60-70% جو دوست جنہوں نے اپنی اپنی آوازیں اور مقام عجم کو سینڈ کیا تھا وہ الحمدللہ کریکٹ تھی۔ کچھ شرکاء ایسے تھے کہ جن کا جو ہے وہ مقام عجم پر جو ہے ابھی تک گرفت مضبوط نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے جو سابقہ ان کی جو ایک لے یا ان کا جو ایک سٹائل تھا اسی کو ہی انہوں نے آگے چلایا۔ تو تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مقام عجم کو ہم شروع کیسے کرتے ہیں، اس پٹڑی پہ یا اس ٹریک پہ کیسے چڑھتے ہیں۔ مقام عجم کی تعریف کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اور مقام عجم کو کن آیات پر پڑھا جانا چاہیے یہ بھی اس پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آج جو ہے وہ سلم کی میں بات کروں گا، سلم مقام عجم، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جب مقام عجم کو پڑھتے ہیں تو مقام عجم کو جب اس کا پہلا سٹیپ آپ لیتے ہیں تو اس کے بعد جب دوسرا سٹیپ ہوگا وہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، اور تیسرے سٹیپ کے بعد جب دوسرے سٹیپ کے بعد تیسرا سٹیپ پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، تیسرے کے بعد چوتھے سٹیپ کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس میں کتنا ڈسٹینس ہوگا، کیونکہ وہی مقام کو کریٹ کرتا ہے، وہی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں مقام ہے۔ ورنہ یہی 8 درجات ہیں جو تمام لہجوں میں یا تمام مقامات میں استعمال ہوتے ہیں، یہی دو رے می فا سول لا سی دو، یہی 8 درجات ہیں کہ جو ہر مقام میں استعمال ہوتے آپ کو نظر آئیں گے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جب منتقل ہوں گے، جب آپ ایک درجے سے دوسرے درجے تک منتقل ہوں گے تو آپ کو ڈسٹینس کا تعین کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے مقام نہاوند پڑھنا ہے تو ڈسٹینس کچھ اور ہوگا، مقام عجم پڑھیں گے ڈسٹینس کچھ اور ہوگا۔ چلے سب سے پہلے مقام عجم کی سلم اس پر ہم شروع کرتے ہیں۔ دو، یہ دو کی جو ہے نا وہ آواز ہے۔ اب کچھ لوگ شروع کرتے ہیں دو، یہ دو کی آواز نہیں ہے، دو کی آواز ہے دو رے می فا سول لا سی دو، دو سی لا سول فا می رے دو، یہ انداز جو ہے یہ مقام عجم کا ہے۔ اب اسے تلاوت پر کیسے ڈھالنا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یہ مقام عجم، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا
ذِكْرًا كَثِيرًا. جی یہ مقام ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سلم کو ایک طویل آیت پر اپلائی اس کا کریں. ایک حرف پر بھی سلم پوری کی پوری ادا ہو سکتی ہے. جیسے مد دیکھ لیں آپ، میں نے ابھی یہاں پہ آپ کو پڑھ کے بتایا ہے. جیسے اب یہ کمپلیٹ مقام اجم ہے، حرف ایک ہی ادا ہوا ہے، اس پر مد کی ہے، کمپلیٹ مقام اجم کو میں نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ. ٹھیک ہے، آپ کا آنے کا جو سٹائل ہے، سلم سے واپس پلٹنے کا جو سٹائل ہے، وہ وہی ہو کہ آپ نے جو سکیل ہے واپس آتے ہوئے 2 کے بعد جو ہے آپ نے سی لینا ہے. ٹھیک ہے، 2 اور سی کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے؟ وہ 100 سینٹی میٹر کا ہے، یعنی ہاف ٹون ہے. پھر سی سے لا، لا سے سول، سول سے فا، یہ سارا سلم کامل ہے. یہاں پہ آپ کو فل ٹون لینی ہے. یہ ہاف ٹون ہے. کمپلیٹ مقام ہے. ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جی یہ مقام اجم. جی اچھا، ایک بھائی تھے کہ وہ انہوں نے جب اپنی ریکارڈنگ ہمارے پاس سینڈ کی تو انہوں نے سٹائل وہی اپنایا، یا تو مقام بیات یا پھر مقام راست. ٹھیک ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقام راست. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقام بیات. ٹھیک ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مقام بیات ہے. یا اور تھوڑا سا مقام اجم اور مقام راست میں تھوڑی سی جو ہے وہ آمیزش ضرور ہے، مگر آپ ٹریک پہ بالکل ہی آپ منتقل نہ ہو جائیں مقام راست کے. تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہے، درجات کا خیال رکھنا ہے. درجات پر اگر آپ کامل طریقے سے نہ پہنچ پائے تو آپ خدشہ ہے کہ آپ کسی اور مقام میں منتقل ہو سکتے ہیں، یا کسی اور مقام میں منتقل ہو جائیں گے، یا پھر بالکل ہی لہجہ بگڑ جائے گا. یہ تھوڑا سا سلم پر ہم نے پریکٹس کی. چلیے میں تھوڑا سا مفتاح کو بھی ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. والعین عجم والعین مقام للعجم لمناجات دمع يحمي لحن الهيبة لحن جلال.
हुवा लहनुन मिन मकामिल अजम। ये थी मिफ्ताह मकाम अजम। आपको चाहे मिफ्ताह हो, चाहे सूरतुल फातिहा हो या चाहे सुल्लम हो, आपको हर लिहाज से गौर करना है कि किसी भी जगह पे, किसी भी हर्फ पर, किसी भी हरकत पर, हरकत से मुराद ज़बर ज़ेर पेश, किसी भी लम्हे आप लहजे से इधर-उधर ना हों। ये आप कसरत से प्रैक्टिस करेंगे तभी मुमकिन होगा। कुछ लोग मिफ्ताह को या सूरतुल फातिहा को थोड़ा-सा याद करके तो सुना देते हैं, ऐसा ना करें। कामिल तरीके से याद करें और उस लहजे को पिक करें। एक-एक सेकंड पे गौर करें कि एक-एक सेकंड पे आवाज़ किस रुख को गई है, ठीक है? अगर आप आवाज़ को पिक नहीं कर पाएँगे, अच्छा सुनेंगे नहीं, तो अच्छा पढ़ नहीं पाएँगे। आगे चलते हैं, सूरतुल फातिहा। देखिए, आपने अगर मकाम अजम पढ़ना है, तो आपको तअव्वुज़ और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह भी मकाम अजम में पढ़ना होगी। अगर आप आऊज़ु बिल्लाह मकाम बयात में पढ़ दें, जैसे नॉर्मल आप तिलावत का आगाज़ मकाम बयात से करते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि आप फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पे या अगली आयत पे मकाम अजम में मुंतकिल हो सकें। आपको चाहिए कि आप आऊज़ु बिल्लाह से ही स्टार्ट मकाम अजम से करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी तिलावत का आगाज़ आप हमेशा मकाम अजम से किया करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मकाम अजम सीख रहे हैं, तो आप उसकी जो इब्तिदा है, वो तअव्वुज़ और तस्मिया वो मकाम अजम से ही आपको करना होगी। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जी, ये थी सूरतुल फातिहा जिसे मकाम अजम में पढ़ा गया। आप आपके लिए मैं तहम्मुल से पढ़ता हूँ, अदायगी में हर हर्फ को वाज़े करके पढ़ता हूँ ताकि आप हर हर्फ की टून को समझ सकें, लहजे को समझ सकें, ठीक है? अगर हम अज़ान की तरफ आएँ कि मकाम अजम में अज़ान कैसे दी जाएगी या और कोई जो लहन है मकाम अजम का वो कैसे होगा ज़रा सुनिएगा। या लेल, वैसे ही गुनगुना रहा हूँ। या लेल, या लेल। किसी को जवाब में पढ़ लें। या लेल, या लेल, या लेल, या
يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. یہ اسٹائل ہے کو گنگنانا ہو تو آپ اس انداز سے گنگنا سکتے ہیں، اور پھر اسی لحن کو اسی اسٹائل کو آپ اناشید میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تلاوت کلام الہی پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن
محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. جی یہ تھا مقامی عجم، جس کی جو ہے وہ مختلف انداز سے پریکٹس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مقام کی طرف۔ آج ہم نے مقام نہاوند پڑھنا ہے، اور مقام نہاوند کی جو تفصیل